الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 اور 98۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل فرشتے کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک اسی فرشتے نے تو حضور کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے۔ اس فرشتے سے دشمنی رکھ کے کیا کرو گے؟ اگر تمہاری فرشتوں سے دشمنی ہے، جبریل سے دشمنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی فرشتے نے تو حضور کے قلب پر اللہ کے حکم سے ایسا قرآن اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو آپ کے پاس ہیں، جو اس سے پہلے ہیں، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، وبشرا للمؤمنین، قرآن تو مومنوں کو بشارت دینے والی کتاب ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکال، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ کس موقع پہ اتری؟ ایک دفعہ یہود کے کچھ لوگ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے سوالات کیے اور کہنے لگے اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیں، ان سوالوں کے جواب اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی دے نہیں سکتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ان سوالوں کے جوابات دے لیں گے۔ میرے نبی نے اولاً ان کو فرمایا دیکھو جس طرح حضرت یعقوب کے پاس ان کے بڑے بیٹے آ گئے تھے نا، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجو، یہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ ابا ہمارے ساتھ بھیجیں، کھیلے گا، کودے گا، چیزیں کھائے گا۔ تو ابا نے ان سے قسمیں لی تھیں، اگر تم قسم اٹھا دو کہ تم یوسف کا خیال رکھو گے، اس کی حفاظت کرو گے تو میں ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے قسمیں کھائیں، تب حضرت یعقوب نے یوسف کو ساتھ بھیجا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ عہد کرتے ہو کہ میں ان سوالوں کا جوابات دے لوں، پھر تم مجھ پہ ایمان لے آؤ تو پھر میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہے پکا۔ جی کیا سوال ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور پہلا سوال تو یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے مرد اور عورت یہ دونوں ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک اور سوال یہ پوچھا جو اللہ کے نبی ہیں ان کے خواب کے متعلق ان کی نشانی کوئی بتا دیں، اور ایک سوال اس کے علاوہ اور یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس وحی لانے والا، آپ کا ولی، آپ کا دوست، وہ فرشتہ کون سا ہے؟ دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی پوچھ لیا کہ یہ جو بادل پہ گرج ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سارے سوالات تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، ایک پٹھے کی بیماری تھی۔ یہ عرق النساء کی بیماری کی میں نے تحقیق کی، یہ کمر کے نیچے نیچے درد ہوتا ہے، کولوں میں ہوتا یہ ران میں اور پنڈلی میں پاؤں کی انگلیوں تک جا پہنچتا ہے، یہ درد تھا۔ انہوں نے اللہ سے منت مانی اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا میں تیرا بہترین جو کھانا ہے، عمدہ کھانا ہے وہ چھوڑ دوں گا، بہترین مشروب چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا دے دی، انہوں نے بہترین کھانا اونٹ کا گوشت چھوڑا تھا، بہترین مشروب اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور سچ ہے، مان گئے سچ ہے۔ واقعی ایسے انہوں نے بہترین کھانا یہی اونٹ کا گوشت چھوڑا تھا اور بہترین مشروب اونٹنی کا دودھ چھوڑا تھا، یہ سچ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر دوسرے سوال کا جواب دیا دیکھیں مرد اور عورت ہیں، جس کا پانی غالب آ جاتا ہے وہ بچہ اسی طرف چلا جاتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہے یہ بات بھی۔
پھر میرے نبی علیہ السلام نے ان کے اور سوال کا جواب دیا، نبی کی یہ نشانی ہوتی ہے، میری یہ نشانی ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس سوال پہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ دیکھیں ایک دفعہ حضور سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، سارے صحابہ سو گئے، حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال آپ پر بھی نیند کا غلبہ ہو جائے اور ہم لوگوں کی صبح کی نماز رہ جائے۔ حضرت بلال نے بھی جو سواری کا پلان تھا اس کی ٹیک لگا کے صبح صادق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، جیسے صبح صادق ہوگی میں کھڑے ہو کے اذان دوں گا اور سب کو پھر جگا دوں گا۔ اب ایسے جیسے ہی بیٹھے تو اللہ کی شان، اللہ کو منظور ایسے تھا، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگے۔ سب سے پہلے جو بیدار ہوئے میرے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو صبح کی سورج کی کرنیں نکلی ہیں، میرے نبی نے فرمایا بلال، بلال بھاگے، جی حضور تیری جو ذمہ ڈیوٹی تھی، تو نے جاگنا تھا، ہمیں جگانا تھا۔ حضور معذرت، جس اللہ نے آپ کو سلایا نا وہ اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اب حضرت بلال بھی سے حضور نے فرمایا پھر جلدی کرو، اس وادی سے نکلو، اس وادی میں شیطان کا اثر ہے، اس وادی میں شیطان کا اثر ہے، جلدی سے نکلو۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو لیا، اس وادی سے نکلے، آپ نے دوسری جگہ جلدی جلدی وضو کیا، نماز قضا پڑھی۔ اب دیکھیں اس بات پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی واقعاتاً یہی شان ہے، آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کبھی کبھی اللہ اپنی مشیت سے، اللہ اپنے محبوب سے وہ کام کروا دیتے ہیں جو پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مسئلے کی رہنمائی بن جاتا ہے۔ اگر میرے نبی سے یہ نماز قضا نہ ہوتی، ہمیں قضا نماز کے مسئلے کا کیسے پتہ چلتا کہ جب قضا ہو جائے پھر کس طرح پڑھنی ہے؟ اب میرے نبی علیہ السلام نے ڈیلے نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، جی بس رہنے دو، پھر ظہر ہوگی دیکھوں گا پھر پڑھ لوں گا، بس اب تو نہیں کیا وضو، چلو سفر پہ چل۔ میرے نبی نے فوراً حکم دیا بس وضو کرو، قضا نماز میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھا دی۔ یہ تو اللہ کی شان تھی۔ بہرکیف میرے نبی نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہے، اس لیے تو شریعت کا حکم ہے جب سونا ہو نا تو دائیں کروٹ پہ سویا کرو، اپنا ہاتھ یہ چہرے کے نیچے رکھ کے سویا کرو، قبلے کی جانب منہ کر کے سویا کرو۔ جب دائیں جانب سوتے ہیں اس طرف تو دل نہیں ہوتا، بائیں جانب والا دل یہ ذرا لٹکا رہتا ہے، بندہ محتاط رہتا ہے، بیداری کی نیند سوتا ہے، بالکل غفلت کی نیند نہیں سوتا۔ اگر بائیں جانب سوئیں، اب تو ہارٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں دل کی بیماریاں اسی بندے کو لگتی ہیں جو بائیں جانب سوتا ہے۔ الٹا سونا یہ تو قوم لوط کا عمل ہے۔ طریقہ ایک ہی بچتا ہے کہ ہم لوگ سیدھی جانب سوئیں، دائیں جانب دائیں کروٹ پہ سوئیں اور قبلے کی جانب منہ کر کے سوئیں۔ بعض اوقات عادت نہیں ہوتی، بندہ پریشان ہوتا ہے میں سوؤں تو نیند نہیں آتی، ایک دفعہ تو حضور کی سنت کی نیت سے سوئیں نا، پھر جیسے بندہ نیند کی حالت میں پھرتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میرے نبی نے پوچھ لیا ہاں بھائی یہ سوال ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بس جلدی بتائیں جی، وہی والا فرشتہ بس آپ بتائیں پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پاس جو وحی لاتا ہے وہ جبرائیل امین ہے، روح القدس ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کا اور ہمارا گزارا اکٹھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے۔ کیوں جی؟ جبرائیل تو ہمارے بڑوں کے پاس عذاب لے کے آیا ہے، جبرائیل تو آپ کے پاس آ کے ہمارے بڑوں کی شکایتیں اور چغلیاں کھاتا ہے۔ جبرائیل یہی تو آ کے بتاتا ہے ان میں یہ بیماریاں، ان میں یہ بیماری، آپ یہ پلان کر رہے ہیں، یہ پلان کر۔ دو بندے اس طرح کے قتل ہو گئے تھے، شروع میں معاہدہ کیا ہوا تھا اگر کوئی ایسا قتل ہوگا تو ہم سارے مل کے خون بہا ادا کریں گے۔ میرے نبی ان کے پاس بھی تشریف لے گئے، خون بہا کا کوئی فدیہ دیں، رقم دیں، سارے مل کے جوڑے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو نا اپنے قلعے کی دیوار کے ساتھ بٹھایا اور پلان بنا لیا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کے، پتھر گرا کے حضور کو معاذ اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہر آئے روز اس کی ہمارے اوپر وہ سرداری ہے، امارت ہے، بس یہ نت ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کو اللہ نے بتا دیا، جبرائیل بتا گئے حضور انہوں نے پلان بنا لیا، آپ اٹھ کے چل۔ میرے نبی آ گئے، میرے نبی نے ان پر چڑھائی کر دی، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے بڑوں کی شکایتیں لگاتا ہے، بڑوں کی چغلیاں کھاتا ہے، ہماری ساری باتیں آپ کے یہی بتاتا ہے، ہمارے بڑوں پر عذاب یہی لایا، قوموں کو اسی نے الٹا کے رکھ دیا، لہٰذا اس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی۔ اگر میکائیل وہی لاتا ہوتا نا ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے، آپ پر ایمان لاتے، بس نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، پتہ چلا حضور تشریف لا رہے ہیں، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، میرے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ حضور اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دے دیں، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو میں انشاءاللہ ایمان لے آؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے سوالات کیے، ایک تو یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، دوسرا یہ بتائیں جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا،
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے، ایک آگ نکلے گی، آگ، وہ لوگوں کو ہنکا کر، لوگوں کو بھگا کر وہ قیامت کے میدان میں لے جائے گی۔ آگ اتنا مجبور کر دے گی، ہم میں سے ہر ایک اس کے پیچھے بھاگے گا، اور قیامت کا میدان کہاں پہ لگے گا؟ عرفات کے میدان۔ وہ عرفات کے میدان میں سب کو ہنکا کر لے جائے گی، یہ قیامت کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ جی، جنتیوں کا پہلا کھانا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مچھلیوں کا جگر کھلائے گا جنتیوں کو، اور پھر دوسرے کھانے کے طور پر اللہ بیل کا گوشت کھلائے گا جو جنت کی چراگاہوں میں سے جنت کے قریب قریب چر رہا ہے، اللہ اس کا گوشت کھلائے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نشانیاں جب بتا دیں، حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے۔ لیکن یہ جو خبیث تھا ابن سوریہ، یک چشم تھا، بڑا شریر قسم کا، یہ فدق کے میدان میں، فدق کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر یہ فاصلہ تھا، فدق کا علاقہ۔ وہ جو باغ فدق وہ مسئلہ چلاتے ہیں، وہ فدق کے باغ کا ہی مسئلہ تھا، یہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ ایسا خبیث تھا، سارے اس کے پاس آتے تھے، یہ سوالات سکھلا کے حضور کے پاس گئے، حضور سے جا کے یہ سوال کرو، حضور سے یہ سوال کرو۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ بھی بنایا تو بیت المدارس، وہاں اپنے یہودیوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا جی جبرائیل سے ہماری نہیں بنتی، اگر جبرائیل وہی لانے والا نہ ہوتا نا ہم ایمان لے آتے۔ اللہ نے یہی بات ذکر کی، قل محبوب ان کو کہہ دو من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، وہ دشمن بے شک رہے اسی نے حضور کے قلب پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے۔ وہ تو قرآن لے کے آتا ہے، وہ اللہ کے احکام لے کے آتا ہے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا جبرائیل آپ کا بڑا انتظار رہتا ہے، کبھی کبھار آپ لیٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ہمیں بھیجتا ہے، ہم آ جاتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے، رب کے آرڈر سے حضور پر قرآن لے کے آتے ہیں، وحی لے کے آتے ہیں۔ اب وہ وحی بعض اوقات ان کے موافق ہوتی ہے، بعض اوقات مخالف ہوتی ہے۔ اب ہم جو کہیں جی قرآن ایسا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ سنا نا قرآن کا، یار ہم نے تو کبھی نہیں سنا، آج مولوی نے بڑی عجیب بات کہہ دی۔ بھئی ہم کون سا درس قرآن سنتے رہے؟ ہم کون سا دینی مدارس میں قرآن شریف کی تعلیم میں ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، احادیث ہم حاصل کرتے رہے ہیں؟ ہم گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، جب کوئی بات ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ تو بعض اوقات موافق بات ہوتی ہے، بعض اوقات مخالف ہوتی ہے۔ اب جو مخالف باتیں تھیں انہی کو یہودیوں نے پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا، یہ دیدی ہمارے خلاف بولتا ہے، عذاب لاتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، ہماری اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ان کو سمجھایا بھئی یہ تو اللہ کا محض سفیر ہے، قاصد ہے، نمائندہ ہے، رسول ہے، پیغامبر ہے، پیغام لے کے آنے والا ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھ کے کیا کرو گے؟ اور دنیا کے ہر دستور میں بین الاقوامی معاہدہ ہے، کسی بھی سفیر کے ساتھ ہم لوگ دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ یہی وجہ ایک دفعہ یمامہ کے نا 2 قاصد ہے، 2 قاصد، سمامہ ابن اسال اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن نواحہ نون کے ساتھ، یہ 2 آئے۔ انہوں نے آ کے حضور سے عرض کیا حضور ہم یمامہ کے مقام سے آئے ہیں، مسیلمہ کذاب نے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے دیہاتی علاقوں کا میں نبی بن جاتا ہوں، شہری کے آپ بن جائیں، لیکن مجھے لکھ دیں کہ آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا اور میں آپ کا خلیفہ ہوں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تم لوگ بھی اسی مسیلمہ کی نبوت کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی کو نبی مانتے ہیں، سمامہ ابن اسال اور عبداللہ ابن نواح۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، سفیروں کو قتل کرنا منع نہ ہوتا، بین الاقوامی معاہدہ نہ ہوتا، میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ تم لوگ مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ میرے نبی بڑے غصے ہوئے، اور اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سفیر کو کچھ نہیں کہنا، تو وہ سفیر آئے تھے بن کے۔ ہاں ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کسی زمانے میں کوفہ کے گورنر بن گئے۔ کوفہ کے گورنر جو بنے، آپ نے ایک دفعہ ایک صاحب کو عجیب آتے ہوئے آپ اچانک کھڑے ہو گئے، صاحب کو بار بار دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے نام پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبداللہ ابن نواحہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم ایک دفعہ میرے نبی کی خدمت میں آئے تھے نا؟ ہاں آیا تھا، میرا ایک دوست اور بھی تھا سمامہ ابن اسال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تو بہت بات یاد تھی، فرمایا اب بھی تم مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اس وقت تو تم آئے تھے نا سفیر بن کے، اب کوفہ کا گورنر میں ہوں، لہذا فرمایا اسے گرفتار کرو۔ عبداللہ ابن نواحہ کو گرفتار کر لیا گیا، فرمایا 3 دن کی مہلت ہے، توبہ طائب ہوتے تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا عقیدہ کون چھوڑتا ہے اپنا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سپیشل اسی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ تو ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے،
وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ فرمایا قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اسی نے اتارا ہے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ کیسا قرآن اتارا؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، بتاتا ہے ان کے بارے میں۔ وہدن، قرآن ہدایت کا سامان ہے، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا یہ اس کو ہدایت دے گا، سیدھی راہ پر چلائے گا۔ وبشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، جگہ جگہ تو میرے رب نے بشارتیں سنائی ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو بشارتیں سنا دو۔ یا عبادی، میرے بندوں کو بشارتیں سنا دو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ یہ جگہ جگہ بشارتیں سنائیں گے، یہ تو مومنوں کے لیے بشارت سنانے والی کتاب ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن۔ اب فرشتوں میں یہ بھی تو آ گئے تھے نا جبرائیل میکائیل، چونکہ یہودیوں نے سپیشلی جبریل کا نام لیا تھا، اللہ نے پھر ادھر سپیشلی نام لیا، فرمایا جو جبریل کا دشمن، جو میکائیل کا دشمن، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث بھی ہے میرے نبی علیہ السلام کی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ صرف دو عمل پہ میرے اللہ نے اعلان جنگ کہا ہے، ایک یہ جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، جبرائیل اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اور اتنا قریبی، ایک دفعہ انہوں نے حضور کو بتایا کہ حضور میں ایک دفعہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کتنا قریب ہوا؟ فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نوری پردے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر عزیزی والے نے لکھا، جبرائیل کو اللہ روزانہ جنت کی نہر کوثر میں غسل کا حکم دیتے ہیں، وہ غسل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مزید رنگ، یعنی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہی چار ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، یہ چار فرشتے جنت کے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کہتے ہیں اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، 4 یہ ہوں گے، 4 اور ان کے ہیلپر ہو جائیں گے، اس وقت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ کا بہت ہی قریبی فرشتہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنا گویا اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو میرے اللہ نے اعلان جنگ جس عمل پہ کیا، سود پہ کیا، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی حفاظت کرنے والا، سود لکھنے والا، یہ سود پر یہ لعنت ہے اللہ کی، اس کے ساتھ میرے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔